ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی عدت ان کی پوری ہو جائے، عدت گزر جائے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ تم ان کو روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر سکے اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ راضی ہوں آپس میں، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے کسی مرد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور ایک طلاق کے بعد دوران عدت اس نے رجوع نہیں کیا، تو عدت ختم ہو گئی، رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی۔ اب اگر دوبارہ ان کا آپس میں پروگرام بن جاتا ہے واپس ملنے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ طلاق پہلے ایک ہوئی ہو یا دو طلاقیں ہوئی ہوں، تین طلاقیں نہیں ہوئی ہوں، بلکہ ایک یا دو طلاقوں کے بعد اگر عدت کے اندر وہ ملنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، تو پھر اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں تجدید نکاح۔ تجدید نکاح کی صورت میں نئے سرے سے دونوں کا دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب طلاق ایک ہوئی ہو یا دو ہوئی ہوں اور عدت کے اندر رجوع نہ ہوا ہو، تو عدت گزر جائے تو عدت کے بعد ان کا تجدید نکاح ہو جائے گا، دوبارہ نئے سرے سے ان کا آپس میں نکاح کر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی ہمشیرہ کو جو ہے نا وہ اس کے خامند نے طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد ان کا پروگرام دوبارہ بنا کہ میں دوبارہ اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ نکاح کر لوں، تو جب وہ بیوی بھی چاہتی تھی کہ میں اپنے سابقہ خامند کے پاس واپس چلی جاؤں، لیکن طلاق ایک ہی ہوئی تھی، تو جب ان کا پروگرام بنا اور اس صحابی نے اپنی مطلب ہے کہ سسرال والوں سے رابطہ کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے، یعنی اپنی سابقہ بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، پہلے ہم نے عزت کے ساتھ تمہیں اپنی بہن کا نکاح دیا تھا، لیکن تم نے ہماری بہن کو بسایا نہیں، اس کو طلاق دے دی ہے، اب تم دوبارہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم دوبارہ سے اپنی بہن کا نکاح نہیں دیں گے تم کو۔ تو جس وقت یہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں راضی ہیں، طلاق ایک یا دو ہوئی ہیں اور وہ دونوں آپس میں رضامند ہیں آپس میں دوبارہ ملنے پر، تو اے ولیو تم درمیان میں رکاوٹ نہ بنو بلکہ ان کا نکاح کر دو۔ تو یہاں پر بھی یہ بات، یہاں سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر وہ دوبارہ آپس میں رضامند ہوں، آپس میں دوبارہ ملنا چاہیں تو تم ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ تو یہاں سے بعض نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں نکلتا، حدیث کی روشنی کے اندر یہ مسئلہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی عورت کے ولیوں کو حکم دیا ہے، لا تعضلوہن، اے عورت کے ولیوں تم عورت کو نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے دوبارہ نکاح کر سکیں، مطلب یہ کہ تم ان کا نکاح آپس میں دوبارہ سے کروا دو۔ تو کروانا ولی نہیں ہے، لیکن عورت کی رضامندی اور اس کی اجازت جو ہے نا وہ ہوگی، تو عورت کی رضامندی اگر ہے اور اس کے خامند کی بھی رضامندی ہے تو تم دوبارہ سے ان کا آپس میں نکاح کروا دو۔ کروانا ولی نہیں ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، چاہے عورت کنواری ہو، چاہے عورت مطلقہ ہو، چاہے عورت بیوہ ہو، تینوں صورتوں میں عورت کا ولی ہوگا تو اس کا نکاح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا نکاح الا بولی، عورت کا نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ ولی کی اجازت ہوگی تو عورت کا نکاح ہوگا، اگر ولی کی اجازت نہ ہو تو عورت کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی میں پہلے بھی یہ روایت بیان کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوم امرأۃ نکحت بغیر اذن زوجہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل، بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل، کہ جو بھی عورت اپنا نکاح کرتی ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے ولی کی اجازت سے نہیں،
مرضی اس کی ہو لیکن ولی کی اجازت بھی ساتھ شرط ہے، تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر اپنا نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اس ضمن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو عورتیں اپنے ولیوں کو چھوڑ کر، ولی کون ہوتے ہیں؟ باپ ولی ہوتا ہے، بھائی ولی ہوتا ہے، دونوں نہ ہوں، باپ بھائی نہ ہو تو پھر کوئی چاچا تایا، کوئی ماموں خالو، ہاں جی، کو پھپھڑ، یہ سارے جو ہے نا وہ بالترتیب ولی بن سکتے ہیں۔ اور جس عورت کا کوئی بھی ولی نہ ہو، جس عورت کا کوئی بھی ولی نہ ہو، اس کا ولی بادشاہ وقت ہوتا ہے، حکمران وقت ہوتا ہے، عدالت وقت ہوتی ہے۔ تو جن کے سارے ولی موجود ہوں تو وہ ساروں کو بائی پاس کر کے تو وہ عدالت کے ذریعے جا کے اپنی مرضی سے نکاح کراتی پھرے، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ باپ گھر میں موجود ہے، بھائی گھر میں موجود ہیں، چاچے تائے، ہاں جی، ماموں، دادے، نانے، خالو، پھپھڑ سارے موجود ہیں، تو سب کو چھوڑ کر تو چوری چھپے اپنے یار کے ساتھ بھاگ جائے اور جا کر عدالت میں نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ بدکاری ہے، وہ زنا ہے، جتنے بچے جنم دے گی سب حرام کے ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے عورت کے ولیو، اگر تمہاری عورتیں اپنے سابقہ خامدوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں جن کو ان کے خامدوں نے طلاق دے دی تھی اور عدت بھی گزر چکی ہے، تو اب اگر ان کا پروگرام واپس اپنے خامدوں کے پاس جانے کا بن چکا ہے اور خامد بھی ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، دونوں آپس میں رضامند ہیں، تو تم ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو بلکہ ان کا نکاح ان کے سابقہ خامدوں سے کر دو تاکہ وہ اپنا اچھے طریقے سے گھر بسا سکے۔ تو فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تو اب اس آیت میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاؤں گا طلاق کے حوالے سے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، ان کی عدت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، فَلَا تَعْضُلُوا، اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا انہوں نے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اب اگر عدت کے بعد وہ دوبارہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو تم ان کو نہ روکو۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اے عورت کے ولیو، تم اپنی عورتوں کو منع نہ کرو، ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ نکاح کر سکے اپنے سابقہ خامدوں سے، یعنی ان کے سابقہ خامد اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ نکاح ہو جائے تو تم ان کو نہ روکو بلکہ ان کا نکاح ان کے سابقہ خامدوں سے کر دو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں رضامند ہوں اچھے طریقے سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ دونوں سابقہ خامد اور سابقہ بیوی آپس میں اچھے طریقے سے رضامند ہیں نکاح کرنے پر تو تم ان کو نہ روکو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ اس شخص کو جو ہے تم میں سے ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اس کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح نہ کرے، کیونکہ اگر اس طرح کرو گے تو اس سے فساد برپا ہوگا۔ ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاک ہے، ازکا یعنی تمہارے نفس کے لحاظ سے بھی پاکیزہ ہے، و اطہر، اور ظاہری اعتبار سے بھی زیادہ پاک ہے، یعنی اندر اور باہر سے تمہاری پاکیزگی اور طہارت اسی بات میں ہے کہ تم اچھے طریقے سے جو نکاح کا اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا ہے اس صورت میں نکاح کر کے تو اچھے طریقے سے اپنے گھر بار بساؤ اور ایک طہارت اور پاکیزگی والی زندگی بسر کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر نکاحوں کے جو زندگی ہوتی ہے، یعنی جو لوگ جان بوجھ کر نکاح نہیں کرتے تو وہ زندگی پاکیزگی والی کم ہوتی ہے اور ناپاکی پر مبنی زیادہ ہوتی ہے، اس میں برائی کے اور بدکاری کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو ذالک از، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاشر شباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، یعنی نبی پاک نے باقاعدہ حکم دیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، بغیر نکاح کے نہ رہے، کیونکہ بغیر نکاح کے رہنے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے، طاہر ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی ہر بات کی حکمت کو اللہ جانتا ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، تم نہیں جانتے۔ تو یہاں سے اب یہ طلاق کا مسئلہ تقریباً یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سارا مسئلہ بیان کیا ہے نا، وہ میں جو چند لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اگر بندہ اپنی بیوی کو ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک مرتبہ یا متعدد مرتبہ طلاق دے تو وہ طلاق ایک ہوتی ہے، اور اس ایک طلاق کے بعد عدت کے اندر جو کہ 3 حیض ہے، نوجوان عورت کی جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، رجوع کر لے تو وہ دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی اور اپنا گھر بسا لے۔ رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بولے کہ میں نے تم سے رجوع کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں، تو رجوع ہو جائے گا۔ دوسری طلاق کے بعد بھی یہی معاملہ ہے، اگر دوسری مرتبہ بھی بندے نے طلاق دی اپنی بیوی کو
تو وہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ یا زیادہ مرتبہ طلاق دی تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور اس کے بعد بھی 3 حیض عدت ہے، عدت کے اندر اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو رجوع ہو جائے گا اور دوبارہ وہ میاں بیوی بن جائیں گے اور اپنی زندگی بسر کریں۔ اور انہی دونوں طلاقوں کی صورت میں جو پہلی اور دوسری طلاق ہے جن کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، جن کو رجی طلاق بولتے ہیں، انہی طلاقوں کے اندر اگر عدت کے اندر اندر رجوع نہ کیا جائے اور عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر دوبارہ کبھی زندگی میں ان کا آپس میں ملنے کا پروگرام بن جائے تو چونکہ طلاق 1 یا 2 ہوئی ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ دوبارہ ان کا آپس میں نکاح کر دیا جائے گا، اس کو تجدید نکاح بولتے ہیں، دوبارہ نکاح کر کے ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ یہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد کا معاملہ ہے۔ اگر عدت کے اندر رجوع ہو جائے تو ٹھیک ہے، عدت میں رجوع نہ ہو تو عدت گزرنے کے بعد جب بھی ان کا پروگرام بن جائے ان کا آپس میں نیا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ تیسری مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 1 طلاق 2 طلاقیں تو رجی تھیں لیکن تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دی، اب تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس کے لیے اب حلال نہیں رہی، اس کے ساتھ رجوع کر کے دوبارہ اس کو بیوی نہیں بنا سکتا۔ لیکن اگر کوئی اتفاقی صورت ایسی ہو جائے، اتفاقی صورت کیا ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے نکاح کرے، لیکن اتفاق ایسا کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکا تو اس نے بھی اس کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تو اب اس خامند کی عدت کو پورا کرنے کے بعد یہ عورت اور اس کا خامند، پیساب کا خامند اگر آپس میں رضامند ہو جائیں تو یہ دوبارہ ان کا آپس میں دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اتفاقی صورت ہے۔ تو اس سے جو حلالے کا مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جائے تو اس کا حلالہ کرواؤ، اور حلالہ کروانے کے بعد پھر جو ہے نا وہ دوبارہ اس سے نکاح کروا دیتی ہے۔ حلالہ حرام ہے، حلالہ بدکاری ہے، حلالہ زنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہے، مختصر میں نے آپ کے سامنے طلاق کا رکھ دیا کہ 2 طلاقیں رجی ہیں، ان کے اندر اندر رجوع کر لیا جائے دوران عدت تو رجوع ہو جائے گا، اگر عدت گزر جائے تو ان کا آپس میں بعد میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس کو تجدید نکاح بولتے ہیں۔ اور اگر تیسری طلاق ہو جائے تو تیسری طلاق کے بعد دوران عدت رجوع نہیں ہو سکتا اور عدت گزرنے کے بعد ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ پروسیس پورا نہ ہو کہ وہ عورت کسی دوسرے خامند کے ساتھ نکاح کرے اور وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے تو پھر اس سے عدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ اگر پہلے خامند کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جائے تو ان کا دوبارہ آپس میں نکاح ہو جائے تو یہ ممکن ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال مکمل، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، یعنی مدت رضاعت جو ہے دودھ پلانے کی مدت وہ 2 سال ہے کہ 2 سال تک ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اگر اس سے کم پلانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال کی ہے۔ تو 2 سال سے زیادہ کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو 2 سال کے اندر اندر اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور 2 سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے اس بچے کو دوسرے دودھ پہ لگا دے۔ والوالدات یرضعن، اور مائیں دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے 2 سال کی مدت ہے کہ وہ 2 سال بچے کو دودھ پلائیں۔ حنفی اس میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں 2.5 سال دودھ پلائے، اور قرآن کا قول ہے کہ 2 سال پلائے، تو اب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات قرآن کے خلاف ہے، لہذا ہم امام ابو حنیفہ کی عزت اور احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مانیں گے کہ 2 سال کی مدت ہے تو 2 سال ہی دودھ پلایا جائے گا۔ تو فرمایا اور مائیں دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن ارادہ یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے، ان یتم الرضاعہ تاکہ وہ پورا کرے گا مدت رضاعت کو، وعلی المولود لہ، اور اس شخص پر جو جس کے لیے، وعلی المولود لہ، جس کے لیے بچے کو جنم دیا گیا ہے، تو بچہ کس کے لیے جنم دیا جاتا ہے؟ باپ کے لیے۔ بچہ کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے، باپ کے لیے جنم دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا باپ، وعلی المولود لہ، اور اوپر والد کے، یعنی جس کے لیے بچے کو جنم دیا جاتا ہے یعنی والد کے اوپر ہے، رزقہن، ان کے رزق کی ذمہ داری، وکسوتہن، اور ان کے پہنانے کی ذمہ داری، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے اور بچے کی ماں کو خرچہ دے گا، وہ اس کا رزق کا بھی ذمہ دار ہے اور ان کے لباس کا بھی وہ ذمہ دار ہے، وعلی المولود لہ، اور اوپر والد کے ہے
رزقہن ان کا رزق، کن کا رزق؟ یعنی ان عورتوں کا جو دودھ پلاتی ہیں، وکسوتہن اور ان کا پہنانا یعنی ان کا لباس وغیرہ بالمعروف اچھے طریقے سے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان دیا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میاں بیوی آپس میں رضامندی سے زندگی گزار رہے ہیں تو بچہ تو دونوں کا ہی شمار ہوگا، وہ ماں اپنا بچہ کہے گی، باپ اپنا بچہ کہے گا، تو اس میں تو ظاہر بات ہے وہ بندہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، تو میں نے ان کو کھلانا بھی ہے، پہنانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، ان کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے۔ تو پھر یہ الگ سے یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ سابقہ آیات میں طلاق کے مسئلے بیان کیے ہیں، تو یہ بھی مسئلہ طلاق کے ضمن میں سمجھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن طلاق تو دے دی لیکن اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اس کا طلاق دینے کے بعد یا طلاق دینے سے پہلے اس کے ہاں اس مرد کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہاں جی۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ دونوں تو میاں بیوی آپس میں نہیں رہے، طلاق ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ جو بچہ ہے وہ تو دونوں کا ہے نا، وہ اس کی ماں بھی ہے اور وہ اس کا باپ بھی ہے۔ آپس میں تو ان کا آپس میں معاملہ ختم ہو گیا، میاں بیوی نہیں رہے، لیکن بچے کے ساتھ تو دونوں کی نسبت ہے، وہ ماں ہے اور وہ باپ ہے، تو دودھ تو ماں نے ہی پلانا ہے نا، ماں نے بچے کو جنم دیا تو دودھ تو ماں نے ہی پلانا ہے۔ تو اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مردو، اگرچہ تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، لیکن وہ عورت جب تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ تو تمہارا ہی ہے، جب تمہارے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے تو تمہارے اوپر ذمہ ہے کہ تم اس بچے کے اخراجات بھی پورے کرو اور اس کی ماں کے اخراجات بھی پورے کرو۔ یہ نہ کہنا کہ میں نے تو جی اس کو طلاق دے دی ہے، میں کیوں اب اس کو خرچہ دوں؟ نہیں، اس کو خرچہ دینا پڑے گا کیونکہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو اس کے لباس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اس کے اخراجات کا بھی تمہیں ذمہ اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ اس ضمن میں یہ مسئلہ ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جائے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اب باپ کی پسلی تھوڑی ہے تو عورت کہے میں تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں لہذا میں نے مہینے کا 5,000 ہی لینا ہے، اور باپ کہے میں 5,000 دینے کے قابل نہیں ہوں، بندہ کہے کہ میں نہیں 5,000 دے سکتا، میں نے 3,000 دے سکنا، وہ آخر نہیں میں 5,000 ہی لینا، نہیں، بری بات ہے۔ یا ایک جو ہے نا وہ عورت دودھ پلاتی ہے تو اس کا خرچہ آ رہا ہے 5,000 اور وہ کہے نہیں میں تینوں 5,000 دینے نہیں، میں تینوں 3,000 دینا ہے، جبکہ وہ دینے جوگا ہو 5,000 دے سکتا ہے لیکن وہ نہیں دیتا تو ماں کو تکلیف دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں دونوں معاملات ہیں، فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے۔ تکلیف کیا؟ کہ اس کے اخراجات وہ نہیں ادا کرتا، یا وہ دودھ پلانا چاہتی ہے اور وہ اس کو دودھ پلانے نہیں دیتا، اس سے بچے کو چھین لیتا ہے تو ماں کو تکلیف تو ظاہر بات پہنچتی ہے۔ اور مایا نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے کہ ماں جو ہے نا وہ دودھ پلا رہی ہے تو وہ اس باپ کو جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، ہاں جی، اور اس سے زیادہ اخراجات وصول کرتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں اس کے بچے کی وجہ سے۔ فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں کے اوپر بھی اسی کے مثل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، ایک بندہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی لیکن اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا اور وہ اپنے بچے کو اور بیوی کے اخراجات ادا کر رہا تھا، اتفاق سے وہ فوت ہو گیا، اتفاق سے وہ فوت ہو گیا۔ اب اس بندے کے جو وارث ہیں ان کے ذمے آ گیا ہے کہ وہ اس کی بیوی کو خرچہ دے، جس طرح وہ اپنی زندگی میں خرچہ دے رہا تھا نا، اس کی بیوی کو اس کے وارث جو ہے نا وہ خرچہ دیتے رہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں کے اوپر بھی اسی کے مثل ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، بس اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، ان تراضی منہما، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، اور مشاورت سے، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی دونوں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ گل وے کہ میں نہیں انہیں افورڈ کر سکتا تے تم ہی ایویں اوکھی پی ہوے گی تے چل اسی دودھ نہیں پلاندے، مجھ گاں دا پہ پیوے گا بال ساڈا دودھ تے تو جڑا نہ پلا دودھ۔ دوواں دی مشاورت دے نال اگر بچے نوں دودھ چھڑا دیندے نے تے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، مرضی ہے تہاڈی نہ پیاؤ، آپ ہی پیار ہوئے گا ساری عمر۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، بس اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، ان تراضی منہما، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، اور مشاورت سے،
فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے، فلا جناح علیکم، تو پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی تمہارا پروگرام یہ بنا کہ تم اپنی بیوی سے دودھ نہیں پلوانا چاہتے کیونکہ تم نے طلاق جو دے دی ہے، تم کہتے ہو چھڈو میں دودھ نہیں پلوانا، میں کسی دائی کو پلوا لینا، تو ٹھیک ہے کسی دائی سے پلوا لو دودھ، اس کے ساتھ جو تم معاملہ طے کرو گے وہ معاملہ اس کی تنخواہ اس کو دے دینا، اس سے دودھ پلوا لو، نہ اپنی بیوی سے پلواؤ، مرضی ہے تمہاری۔ وَإِن تَسْتَرْضِعُوا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ گے اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم دے دو جو تم نے دینا کیا ہے اچھے طریقے سے، جو تم نے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ طے کیا ہے ان دائیوں کے ساتھ، ان کو خرچہ دے دو تو ان سے دودھ پلوا لو، تو کوئی حرج نہیں ہے، مرضی تمہاری۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم اعمال کرتے ہو سب دیکھنے والا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے آگاہ اور واقف ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں گی اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن، یعنی وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، متوفی عنہا زوجہا، جس عورت کو بولتے ہیں یعنی بیوہ عورت، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں گی اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، یہ ان کی عدت ہے۔ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیوہ عورت کی عدت مقرر کی ہے نا، تو بیوہ چاہے 120 سال کی بھی ہو اس کو عدت پوری کرنی پڑے گی۔ ایتھے آندے نے نہیں ہو بڈھی مائی ہو گئی ہے تو وہ کوئی عدت نہیں، عدت جوانہ عورتاں دی ہوندی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ 120 سال دی بھی 150 سال دی بھی مائی ہو جائے نا تو وہ خامند فوت ہو جائے تو انہوں عدت پوری کرنی پائے گی 4 مہینے اور 10 دن۔ تو یہ عدت کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ ہر صورت میں ادا کرنا پڑے گا۔ بعض بیویاں آپ ہی مفتیاں بنیاں پھردیاں نے، آندیاں نے جدوں جنازہ اٹھے نا تے بیوی اگر باہر لے بروواں تک جنازے دے پیچھے جائے تے عدت ختم ہو جاندی ہے۔ ننانا پرجائیاں تے جٹھانیاں درانیاں ایویں پئیاں نا، انہوں آندیاں نے لینی جا نہیں پیچھے دروازے تک جا پیچھے تاکہ عدت تیری مک جائے، کون تینوں سودے لیا کے دے گا؟ ہاں جی، تو دی عدت بھی مکانیاں پھر دیاں بروواں تک لے جا کے، اس طرح عدتیں ختم نہیں ہوتی، عدت پوری کرنی پڑے گی ہر صورت میں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، وہ انتظار کریں گی اپنی جانوں کے ساتھ، روکے رکھیں گی اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن، یہ عدت ہے۔ تو عدت پوری کرنے کے لیے عدت کے سارے جو تقاضے ہیں پورے کرنے پڑیں گے۔ بیوگی کی عدت کے اندر عورت جو ہے نا وہ سرما نہیں ڈال سکتی، کنگیاں پٹیاں بن سوار کے نہیں کر سکتی، لشکاں پشکاں والے کپڑے نہیں پا سکتی، میک اپ وغیرہ کر کے تے بن ٹھن کے نہیں بہ سکتی، زیور زور نہیں پا سکتی، یعنی زیب و زینت جتنے بھی ہیں وہ اس عدت کے اندر عورت نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں عدت پلس سوگ بھی ہے، تو اس صورت میں وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا، میری بیٹی بیوگی کی عدت میں ہے تو اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تو سرما ڈال لیں؟ نبی پاک نے فرمایا پہلا سال گھراں 'چ بیٹھیاں رہندیاں سو تے ادوں تمہیں سمجھ نہیں سی ہوندی، ہن 4 مہینے 10 دن انتظار نہیں کر سکدیاں، نہیں پانا سرما، اور کوئی دوائی دارو پا لو، سرما نہیں پانا۔ تو سرما پہننے سے بھی عدت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ سرما بھی زیب و زینت ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تے ایتھے تے ایک دن خامند فوت ہویا ہوندا تے اگلے دن بن ٹھن کے اہلیاں بازار پہنچیاں ہوندیاں نے، تو اس لیے میں شاپنگ کرنے آئی ہوئی ہوں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی ان کی عدت 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس نہیں کوئی گناہ تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا، اس چیز میں جو وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے معاملے میں، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ کی مطلب یعنی 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرن تو بعد ہن عموماً گھراں دے وچ جنہاں دے گھراں وچ بچیاں ہوندیاں نے اوتھے آنا جانا بیبیاں دا لگا ہوندا ہے، جنہاں کوئی رشتے کران کرون والیاں ویکھن وکھن والیاں ہوندیاں نے، آਉਂਦੀਆਂ جاندیاں رہندیاں نے۔ ہن عدت پوری ہو گئی ہے تے ہن اگوں نکاح دا پروگرام ہے، تو وہ اگر مثال دے طور تے کوئی کپڑے شپڑے ستھرے پا کے کوئی بن ٹھن کے اپنے گھر بیٹھی ہے کہ چلو جے کوئی مطلب ایک رشتے کران والی یا کوئی بیبی آندی ہے مینوں اگر ویندی ہے تے چلو ہو سکدا میرا کہ رشتہ کرا دے تو اس کوئی حرج نہیں، یعنی جائز طریقے سے گھر کی 4 دیواری میں اگر وہ عدت مکمل ہونے کے بعد اگر بن ٹھن کے بیٹھتی
ہے کہ اس کا کہیں جگہ کسی جگہ پر اچھے طریقے سے اسلامی طریقے کے مطابق نکاح ہو جائے تو اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نکالنا کہ عدت پوری ہو گئی ہے تو ہن عدت پوری ہونے تو بعد وہ فیس بک تے دے دے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو کوئی ہے مینوں لے جان والا. ہاں جی, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ وہ گھر میں بیٹھی ہے تو گھر سے مومن بیبیاں آندیاں جاندیاں نے رشتے رشتے کرانے والیاں, تے انہاں دے سامنے اگر آندی ہے بن سور کے کہ چلو انہوں نے پتہ لگے کہ بھائی میں نکاح دے قابل ہاں اور شکل و صورت بھی اچھی ہے تو میرا نکاح کدھر وہ کروا دیں, تو اگر وہ ایسا کرتی ہیں اچھے طریقے سے اسلوب کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. فرمایا فلا جناح علیکم, تو کوئی فائدہ بلغنا اجلہن, جب وہ عدت کو پہنچ جائے یعنی عدت ان کی مکمل ہو جائے, فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تم پر فیما اس چیز میں فعلنا فی انفسہن بالمعروف جو وہ کریں اپنے معاملے میں اچھے طریقے سے. اچھے طریقے سے مطلب دستور کے مطابق, اور دستور کون سا ہے؟ اسلام کا. یعنی اسلام کے مطابق اگر وہ اپنے معاملات کو کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ غیر محرم مرد کے ساتھ ایویں جا کے تے مطلب ایک اس نال پہ پروگرام طے کرنا کہ ہونا میری عدت پوری ہو گئی تو ہوں تو کدوں پھر میرا مطلب ہے کہ مینوں فون کرنا ہے یا کدوں میرا رابطہ کرنا ہے, اس طرح نہیں. تو اسلوب کے مطابق بڑوں کی اجازت کے ساتھ ہیں جی, اور اچھے طریقے سے اس کے ماں باپ بہن بھائی کہیں اچھے طریقے سے رشتہ کرواتے ہیں اور وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کے سامنے اگر آتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں وہ نکاح وغیرہ کروانے میں جب عدت پوری ہو جائے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم اعمال کرتے ہو سب خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تہاڈیاں ساریاں خبراں نے جو تسی کرتے ہو, اللہ کو کوئی کچھ بھی چیز مخفی نہیں. اس واسطے بندے دے پتر بن کے وہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو تم پیش کرو اس کے ساتھ من خطبۃ النساء عورتوں کی منگنی سے, او اکننتم یا تم مجھ کو چھپاؤ فی انفسکم اپنے دلوں میں. کی مطلب یعنی ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے تو آڈا پروگرام ہے کہ یہ ہون بیوہ ہو گئی ہے تو انہیں نکاح تے کدھر نہ کدھر کرنا ہے تو چلو میں یہ نکاح کر لواں گا, بی چنگی ہے. تے تسی ہن اپنے دل وچ گل رکھ دے ہو کہ چلو بی چنگی ہے تو میں نکاح کر لاں گا, تو وہ حالے عدت وچ تے دل وچ تسی اپنے خیال رکھے ہے تو کوئی حرج نہیں, رکھی رکھو خیال. عدت گزرن تو بعد کسی طریقے نال اودے نال گل کر لے جے, کسے رابطے کسے بی دے نال کسے مطلب اچھے اسلوب دے نال اودے نال رابطہ کر لے جے. دوسری گل تسی آندے ہو کہ وہ نہ ہوئے کہ عدت ختم ہون تو بعد میرے تو پہلا کوئی ہور رابطہ کر لوے تو میں کدھر محروم ہی نہ رہ جاں. تہاڈا مطلب ہے کہ چلو میں عدت دے دوران ہی اودے تک ماڑا جا کوئی پیغام پہنچا دیاں کہ انہوں پتہ لگ جائے کہ اسی بھی خواہش مند ہیں. تے او ہن کسے طریقے دے نال گلاں دے وچ اودے نال گل کر چھڑدا ہے کہ چلو تانوں وی ظاہر بات عدت پوری کرن تو بعد تساں وی کدھر نکاح کرنا ہے, میں بھی کو لبنا مینوں بھی کوئی اچھی کو نیک صالحہ بی بی لب جائے تو چلو میں بھی اپنا گھر وسا لواں. اچھا چلو اللہ بھلا کرے, اللہ بہتر کرے گا. ہاں جی, انج کر کے کوئی گول مول جی گل اگر کر چھڑے کہ بی بی نوں تھوڑا جا محسوس ہو جائے کہ شاید میرے نال کوئی نکاح کرن دا ارادہ رکھدا ہے, انج دی کوئی گول مول گل اگر کر لوے عدت دے اندر تے اینی کوئی اجازت ہے وے کہ بی بی نوں اشارہ ہو جائے کہ اے بھی خواہش مند ہے وے. لیکن پہلا ہی ٹوک لینا کہ میرے تو علاوہ تو کسی اور نال نہیں گل بات کرنی, میرے نال تو نکاح کرنا ہے, میرے نال وعدہ کر. عدت دے وچ ہی پہ وعدے لیندا پھردا ہے. فرمایا یہ کام جائز نہیں, اس طرح نہیں کرنا. ہاں اشارے کنائے دے نال اگر تسی انہوں محسوس کروا دیو کہ بھائی میں بھی خواہش مند ہاں تے تو میرا ول بھی دھیان رکھی ذرا, کوئی عدت پوری ہون تو بعد تے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو فرمایا ولا جناح علیکم, اور نہیں تم پر کوئی گناہ فیما اس چیز میں عرضتم بھی جو تم پیش کرو من خطبۃ النساء عورتوں کی منگنی سے, یعنی عورتوں کو کوئی پیغام وغیرہ اشارے کنائے سے اگر تم عدت کے اندر کسی طریقے سے پہنچاتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن اشارے کنائے سے وعدے گلاں نہیں کرنیاں, وعدے وعید نہیں لینے, یعنی قسماں نہیں لینیاں ایک دوجے کولوں. وہ اشارے کنائے دے نال جڑیاں کوئی گلاں باتاں ہو جان تے چلو اونوں اشارہ ہو جائے ماڑا جا کے اے میرے نال نکاح دا خواہش مند ہے. او اکننتم فی انفسکم, یا تم چھپا کے رکھو اپنے دلوں میں, یعنی تسی دل چھپا کے رکھ دیو کہ میں نکاح کرنا ہے تے دل میں چھپانے بھی کوئی حرج نہیں. علیم اللہ, اللہ جانتا ہے انکم ستذکرونہن, کہ بے شک تم ان قریب ضرور ان سے ذکر کرو گے. اللہ نو پتہ ہے کہ تہاڈا رہ نہیں ہونی, تساں انہاں نال ذکر کرنا ہی کرنا ہے. اس واسطے اللہ نے تانوں تھوڑی بہت اجازت دے چھڑی ہے کہ اشارے کنائے نال چلو انہاں نال تذکرہ کر لو, لیکن وعدے گلاں نہیں کرنیاں. وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ, تذکرہ کر لو اور لیکن تم ان سے وعدے نہ لینا سرن, چھپ کر, لوک کے وعدے نہیں لینا. کر میرے نال وعدہ, تو میرے تو علاوہ کسی اور نہ بیان نہیں کرنا, نہیں, انج دے وعدے نہیں لینے. وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ, اور لیکن نہ تم ان سے وعدے لینا سرن, چھپ کر, موبائلاں دے اوتے میسجاں دے اوتے وعدے نہیں لینے. اِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا, مگر یہ کہ تم کہو کوئی اچھی بات.
ہے جی اچھی بات مگر تسی تعزیت کرن واسطے گئے ہو تے تعزیت دے اندر اگر چلو کردیں تسی کوئی اچھے اسلوب وچ انج دی کوئی گل کر چھڑ دے جہدے نال بیبی نو اشارہ ہو جاندا ہے کہ بھی میرے نال نکاح دا خواہش مند ہے تے انہے چ کوئی حرج نہیں، لیکن وعدے نہیں لینے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پختہ کرو نکاح کی گرہ کو، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے مقررہ وقت کو۔ جنی دیر تک عدت پوری نہ ہو جائے پکیاں گلاں نہیں کرنیاں، نکاح دیاں گنڈاں نہیں بننیاں، ٹھیک ہے، او نہ ہوئے کہ عدت دے وچ ہی نکاح دیاں گنڈاں وج جان تے بعد تے صرف لوکاں نو وکھان واسطے سارا کچھ ہوئے تے پہلا سارا کچھ اندر کھاتے ہو گیا ہوئے، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح درست نہیں ہے جو دوران عدت کیا جائے گا۔ فرمایا ولا تعزموا، اور نہ تم پختہ کرو عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو، حتی یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ لکھا ہوا یعنی عدت کا وقت، اجلہ، اپنے مقررہ وقت کو۔ جب تک عدت مکمل نہیں ہو جاتی پکیاں گلاں نہیں کرنیاں، ان اشارے کرنے نال انہوں اشارہ دے سکتے ہو کہ بھائی ہم بھی بیٹھے ہیں آپ کی راہ میں ہیں جی۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے، تمہارے دل وچ کی ہے اللہ نو سارا کچھ پتہ ہے، تسی اللہ نال فراڈی نہیں لا سکتے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے۔ ہاں یہ سوال ہے کہ عدت کے دوران گھر سے نکلنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ ہاں کوئی ایسی صورت ہو کہ جس صورت میں جان جاتی ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، بہت زیادہ مرض ہو، ہاسپٹل میں جانا ہو، تو اس صورت میں وہ نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں نکلنا چاہیے، عورت کو گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے عدت کے دوران۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ فاحذروا، پس اس سے ڈرو، فاحذروا، پس اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، حلیم، حلم والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں گناہ تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو نہیں چھوا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے نہیں مقرر کیا ان کے لیے کوئی حق مہر، ومتعوہن، اور ان کو فائدہ دے دو، سامان دے دو، علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ سامان ہے اچھے، یہ فائدہ دینا ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں پر۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کس صورت میں عورت کو طلاق دی جائے تو وہ حق مہر بھی ساتھ دینا پڑتا ہے اور کتنا دینا پڑتا ہے۔ یہ تقریباً 4 صورتیں بنتی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک صورت یہ ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا اور ہم بستری بھی ہوئی، اس کے بعد خامند نے بیوی کو طلاق دے دی، حق مہر بھی مقرر ہوا اور ہم بستری بھی ہوئی، تو اس کے بعد خامند نے عورت کو طلاق دے دی۔ ایسی صورت میں وہ اپنی بیوی کو پورا حق مہر دے کر رخصت کرے گا، جتنا حق مہر مقرر ہوا ہے سارا حق مہر دے کر رخصت کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے، حق مہر مقرر ہوا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی اور خامند نے بیوی کو طلاق دے دی۔ حق مہر مقرر ہوا نکاح کے اندر لیکن ہم بستری نہیں ہوئی اور خامند نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر جو حق مہر مقرر ہوا تھا اس سے آدھا حق مہر اس کو دے کر رخصت کرے گا۔ بات سمجھ آئے گی؟ 2 صورتیں ہو گئیں، ایک صورت یہ کہ حق مہر مقرر ہوا، ہم بستری بھی ہوئی، طلاق دی، سارا حق مہر دے کر رخصت کرے گا۔ ایک یہ کہ حق مہر مقرر ہوا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، رات نو نکاح ہویا تے راتوں رات ہی کو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ہم بستری تو پہلے انہیں طلاق دے چھڑی، حق مہر مقرر ہویا، تو اب جتنا مقرر ہوا ہے نا اس میں سے آدھا حق مہر دے کر وہ اس عورت کو فارغ کر دے گا۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے، حق مہر مقرر نہیں ہوا، حق مہر مقرر نہیں ہوا، بعض اوقات ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے، کہتے ہیں حق مہر، آندے چلو جی بعد کر لیں گے، تسی جڑا نا
نکاح پڑھو، حق مہر بعد کر لیں گے۔ بعض اوقات عموماً جو آپس میں رشتے ناتے ہوتے ہیں نا، آپس میں بہن بھائی اپنی اولادوں کے آپس میں رشتے کرتے ہیں، اور پھوپھیاں مامیاں دے جدوں آپس وچ منڈیاں دے کڑیاں دے آپس رشتے ہوندے نے، تو بعض اوقات وڈے آندے نے اور چلو جی حق مہر گھر دی گل ہے بعد کر لیں گے، تسی نکاح پڑھو، ہے جی۔ تو اگر ایسی کوئی صورت بن گئی کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا اور ہم بستری بھی ہوئی، اور اس کے بعد مرد نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں دیا جائے گا مہر مثلی۔ کیا دیا جائے گا؟ مہر مثلی، چونکہ حق مہر تو مقرر نہیں ہوا تھا لیکن ہم بستری ہو گئی ہے، تو اب مہر کتنا دیا جائے گا؟ فارغ کرتے وقت، اس کو طلاق دیتے وقت اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا کہ اس کے خاندان کی عورتوں کو کتنا حق مہر ملا ہے، تو اس کے مطابق اس کو حق مہر دے کر رخصت کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مہر مثلی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مہر مثلی، یعنی اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر اس کو حق مہر دیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور ہم بستری بھی نہیں ہوئی، ادھر نکاح ہوا ادھر طلاق ہو گئی، نہ حق مہر مقرر ہوا تھا نہ ہم بستری ہوئی، تو ایسی صورت میں مسئلہ کیا ہے کہ تھوڑا بہت سامان دے کر عورت کو رخصت کر دیا جائے گا۔ تھوڑے بہت سامان میں کیا ہے، بعد نے لکھا ہے کہ دو چار کپڑے جوڑے کپڑے آندے، کوئی جتی شتی، کوئی تھوڑا بہت کوئی پیسے پوسے انہوں دے کے او دی دل جوئی واسطے انہوں دے کے تو انہوں رخصت کرتا جائے گا کہ بی بی میرا تیرا نباہ نہیں ہو سکتا، معاملہ پہلے دن ہی ساڈا خراب ہو گیا تے اے تو تھوڑا بہت میرے کو سامان لے لے تے جا تو اپنے گھر اللہ دی سپرد، میں تینوں فارغ کیتا۔ تو یہ چار صورتیں ہیں۔ دو صورتیں یہ ہیں کہ حق مہر مقرر ہوا، اور دو صورتیں یہ ہیں کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا، تو یہ کل چار صورتیں بنتی ہیں، اور چاروں کے احکامات الگ الگ ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے چاروں بیان کر دیے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک صورت بیان ہوئی ہے اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے، فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے نہیں چھوا ان کو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا نہیں تم نے مقرر کیا ان کے لیے حق مہر، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، چھوا بھی نہیں، چھونے کا مطلب یعنی ہم بستری بھی نہیں کی اور طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو فارغ کرتے وقت کچھ نہ کچھ سامان دے کر رخصت کرو، کچھ نہ کچھ انہوں نے کوئی جوڑا، کوئی کپڑے آندہ، کوئی جتی شتی کو پیسے وہ سے دے کے انہوں نے رخصت کرو۔ یہ کتنے کو کپڑے دینے ہیں یا کتنا کو سامان دینا ہے؟ کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق، علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق، جہدے کول مال ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق، جو ماڑا بندہ ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے لوے۔ متاع بالمعروف، یہ سامان دینا ہے اچھے طریقے سے، یعنی وہ احسان نہیں چڑھانا، اچھے طریقے نال اخلاق نال دے کے تو سلوٹ مار کے فارغ کر دیو۔ حقا علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر، یہ نیکی کرنے والوں کا حق ہے کہ وہ اچھے انداز سے بیوی کو فارغ کریں، اچھے انداز سے اس کو رخصت کریں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے حق مہر۔ اب یہ دوسری صورت آ گئی ہے، کیا کہ تم نے ان کو طلاق دی، ہم بستری نہیں کی تھی لیکن حق مہر مقرر کیا ہوا تھا، نکاح کے اندر حق مہر مقرر ہوا تھا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی تھی، اور تم نے ان کو طلاق دے دی، تو اب کیا کرنا ہے؟ فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا حق مہر دینا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، پھر آدھا حق مہر دینا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، آدھا حق مہر دے کر اس کو رخصت کرنا ہے۔ ہاں الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ کی مطلب کہ بچی والے آکھن جو ساڈی بچی نو نہیں وسایا تھا، ہاں حق مہر لے کے کی کرنا ہے، تسی اپنے کول ہی رکھو، ہیں جی۔ چونکہ ہم بستری نہیں ہوئی تھی تو بچی والے اگر حق مہر سارے کا سارا چھوڑ دیں تو ان کی مرضی ہے، نہ چھوڑیں تو اس بندے کا حق بندہ کہ آدھا حق مہر دے کر اس کو رخصت کرے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ۔ اب نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں۔ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں۔ تو مرد معاف کر دے، مرد کیا معاف کر دے؟ ویسے تو حق آدھا بنتا تھا لیکن وہ آکھے چلو کوئی گل نہیں، تسی سارے حق مہر لے جاؤ، تو ہی سارا ہی حق مہر لے جاؤ، سارا ہی دے کے انہوں رخصت کر دے، یہ اچھی بات ہے، چونکہ طلاق دیندا پیا، وہ دل ٹوٹیا ہے، وہ پریشانی ہوئی ہے، تے سارا ہی حق مہر دے کے انہوں رخصت کر چھڑے تو کوئی حرج نہیں۔ تے اے اگر انج دا کام کرے تے اچھی بات ہے، کیونکہ اے دا ہاتھ ہوتے ہوئے انہوں اللہ نے مقام اونچا دیتا ہے، تے دے مقام دا تقاضا ہے کہ اے احسان کرے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ تو فرمایا مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ دوسرے کون؟ بی بی والے معاف کر رہے ہوں، چھڑو جی ساڈی بچی تو نہیں وسائی، ہاں حق مہر بھی نہیں لینا، ٹھیک ہے، سارا ہی معاف کر چھڑن۔ یا پھر معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، خاوند کہے کہ آدھا حق بنتا ہے میرا دینا لیکن میں سارا ہی دیتا ہوں، آپ سارا ہی حق مہر لے لو۔
فَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو. نال ہی اللہ نے بندیاں نو مخاطب کیتا ہے، فرمایا بندیو تم معاف کر دو. اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. یعنی حق تو وعدہ بنتا ہے لیکن تم سارا ہی دے دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اچھی بات ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم اس فضیلت کو نہ بھولو جو تمہارے درمیان ہے. یعنی اللہ نے بیبیاں دوتے تمہوں فضیلت دیتی ہے اور فضیلت نہ بھولو تے اس فضیلت نو قائم رکھ دے ہویا تسی سارے حق مہر بی نو دے کے فارغ کر دیو تے اچھی بات ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم اعمال کرتے ہو سب دیکھنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو نمازوں کی، بالخصوص درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر. پہلی بات تو یہ سمجھے مسئلے طلاق کے چل رہے تھے تو بیچ میں نماز کا مسئلہ آ گیا. مسئلے کس کے چل رہے تھے؟ طلاق کے. بیچ میں مسئلہ کس کا آ گیا؟ نماز کا. تو یہ پتہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات میری سمجھ کے مطابق ہمیں سمجھے کیا اللہ نے کہا نکاح طلاقہ جی نہ رہا جائے، نماز بھی دھیان رکھا جائے. میں تو ایسے پینڈے پیر ہے وہ نکاح کر لیتا، طلاق دے چھڑی دیا، یہ کر لیتا وہ کر لیتا، نماز بھی دھیان رکھا جائے. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز کی. اور درمیانی نماز کون سی ہے؟ صلاۃ العصر. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلاۃ العصر یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، درمیانی نماز. کیونکہ اس سے پہلے فجر اور ظہر کی نماز آتی ہے اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز آتی ہے. تو درمیانی نماز عصر کی نماز. اور عصر کی نماز کی یہ فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جا کر پیش کرتے ہیں کیڑا کیڑا حاضر سی تے کیڑا کیڑا نہیں سی. حاضری لگتی ہے عصر دی نماز کے اندر، فرشتے لاندے نے، اللہ کے سامنے مال نامہ پیش ہوتا ہے شام کے ٹائم. تو اس سے یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایسے ہی ہے جیسے اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا اور اس کے اہل و عیال بھی تباہ ہو گئے. اس کا سارا کچھ مال متاع، فیکٹری، کارخانہ، اہل و عیال، جنہ کچھ سارا کچھ تباہ ہوتا نقصان ہے نا، اتنا نقصان ہے اس بندے دا جی عصر دی نماز رہ گئے جنہیں جان بوجھ کے عصر دی نماز چھڑ دیتی. اس لیے عصر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے بالخصوص، اور باقی کی نمازیں بھی بالعموم نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نماز جان بوجھ کر بندہ چھوڑ دے تو بندہ اسلام سے جاتا رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور میں حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور فرما بردار ہو جاؤ اللہ کے لیے. فرما بردار ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ شروع اسلام میں تھا کہ دوران نماز باتیں کرنا جائز تھا. ایک بندہ نماز پڑھتا نا میں دو جا کروایا اور چاچی آندھی چابی کسی نے گیا وہاں فلانی تھان سے رکھیا، چلو ٹھیک ہے، اور نال نماز پہ پڑھ دینا چابی دا چھڑیا انہیں. ایک بندہ آیا انہیں کہا امید دیا اور کنیاں رکعتاں ہوئی نے، انہیں کہا دو ہوئی نہیں، تیجی کھلوتی آنا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو نماز میں ضرورت کے تحت بات کرنا جائز تھا. تو بعد میں پھر اللہ نے فرما دیا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو. وہ کی مطلب کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا اب جائز نہیں رہا، حرام کر دیا اللہ نے، اب نماز میں گفتگو نہیں کر سکتے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر بادب ہو کر کھڑے ہو جاؤ. آگے اللہ نے نماز خوف کا ذکر کیا ہے. حالت جنگ یا حالت خوف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا، پس پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانًا، یا سواری پر، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو. اگر تمہیں کسی چیز کا خوف ہو، ڈر ہو، تو پھر جیسے بھی ممکن ہو ویسے نماز پڑھ لو. سواری تے ممکن ہے سواری تے پڑھ لو، پیدل ممکن ہے پیدل پڑھ لو، جویں پڑھی جاندی. ایک رکعت پڑھی جاندی ایک پڑھ لو، دو پڑھی جاندی دو پڑھ لو، بھج کے پڑھی جاندی بھج کے پڑھ لو، ڈگ دے ڈھیندے پڑھی جاندی ڈگ دے ڈھیندے پڑھ لو، رکوع کیتا جاندے کر لو، نہیں کیتا جاندے اشارے نال ہی کر لو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، فَرِجَالًا، پھر تم پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانًا، یا سواری پر، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح اس نے تم کو یاد کرنا سکھایا ہے. یعنی جب امن ہو جائے، سکون ہو جائے، پھر اونج نماز پڑھنی جی میں اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں تھے جانتے، یعنی جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں تھا اللہ نے تم کو سکھائی ہیں، اب اس کے مطابق تم نماز پڑھو جب امن میں ہو جاؤ، سکون میں ہو جاؤ. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواج، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کر کے مریں گے اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، کہ ان کو فائدہ دیا جائے گا 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر گھروں کے نکالنے کے. کی مطلب؟ یعنی یہ پہلے تھا، شروع اسلام میں تھا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا اس کی عدت 1 سال تھی. اس کی عدت کتنی تھی؟
1 سال وہ اپنے گھر میں رہے گی، قید رہے گی گھر میں، گھر سے نکل نہیں سکتی، اور 1 سال تک اس کے وارث اس کو اخراجات ادا کرتے رہیں گے، اس کے سارا سامان وغیرہ اس کو دیتے رہیں گے 1 سال تک۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی اور عدت 4 مہینے 10 دن مقرر کی۔ اب میں نے پہلے پارے میں یہ بتایا تھا نسخ کی کچھ صورتیں، ان میں سے ایک یہ بتائی تھی کہ بعض اوقات آیت کا حکم ختم ہو جاتا ہے لیکن آیت باقی رہتی ہے، تو یہ وہ اس کی دلیل ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 1 سال والا حکم ہے نا بیوہ عورت کی عدت کا، وہ ختم کر دی ہے۔ اب عدت کا حکم کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، لیکن آیت کی تلاوت موجود ہے، آیت کی تلاوت، حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت موجود ہے۔ تو تلاوت کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت علی ازواجہم، اپنی بیویوں کو وصیت، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعًا الی الحول، کہ 1 سال تک ان کو فائدہ دیا جائے گا، غیر اخراج، گھروں سے نکالے بغیر۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ اپنے آپ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس چیز میں جو وہ کرے اپنے معاملے میں، من معروف، اچھے طریقے سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن یہ چونکہ مسئلہ منسوخ ہو چکا ہے لہذا یہ معاملہ فنش ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے اچھے طریقے سے، یعنی طلاق والی عورتوں کو اگر تم نے رخصت کرنا ہے تو ان کو رخصت کرتے وقت اچھے انداز سے رخصت کرنا ہے، لڑائی جھگڑا کر کے، مار کوٹ کے، لتا ماں پان کے رخصت نہیں کرنا، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں طلاق دے کے رخصت کر دینے دے، نالے انہوں مار کوٹ کے، لتا ماں پان کے انہوں رخصت کر دینے، یہ کام نہیں ہوندا ہے۔ تم میرے جو کہ نہیں، میں تن کی اور جو کا بھی نہیں چھڑنا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اگر طلاق دینی بھی ہے اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے، اچھے انداز سے ان کو رخصت کر دو، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے کہ وہ طلاق دیتے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے ان کو رخصت کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف، یہاں تک یہ طلاق وغیرہ کے مسائل ختم ہو گئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ، سارے مر گئے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ واقعہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کا ہے جس کی کوئی تفصیل حدیث میں نہیں آئی، صرف یہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ہوا یہ کہ جہاد کے ڈر سے یہ لوگ جو ہے نا وہ، یا جہاد کے ڈر سے، یا کسی وبائی بیماری تھی، طاعون وغیرہ کے خوف سے، یا اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر گھروں میں رہے تو ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، یا ہمیں اگر گھروں میں رہے تو طاعون کی وبا ہمیں جو ہے نا وہ مار دے گی، قتل کر دے گی، تو یہ موت کے ڈر سے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو جب یہ بھاگے نا، آگے میدان میں پہنچے، اللہ نے حکم دیا سارے مر جاؤ، سارے مر گئے۔ پھر ان کے جو نبی تھے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ ان کو زندہ کر، ہو سکتا ہے یہ تیرے شکر گزار ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا اور ان کو بتایا کہ دیکھو تم موت کے ڈر سے بھاگے تھے نا، لیکن تم موت سے بچ نہیں سکے، تم موت کے ڈر سے بھاگے تھے لیکن تم موت سے بچ نہیں سکے، تو اس لیے موت کے ڈر سے بھاگو نہیں، جو موت آنی ہے وہ اپنے وقت پر تم کو آ ہی جانی ہے، تو اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ اور اللہ رب العالمین کے احکامات سے بھاگو مت، ٹھیک ہے جی۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ، تو کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے موتوا، سب مر جاؤ، سارے مر گئے۔ پھر اس نبی نے دعا کی، اس نبی کا نام حزقیل بتایا جاتا ہے، حزقیل نبی تھا ان کا، انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا؟
کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں، یہ ہے قرض حسنہ۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، یہ کیا ہے؟ قرض حسنہ۔ اور میں کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بس اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کئی گنا زیادہ کر کے واپس لوٹائے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ، بس اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگ بھی کرتا ہے اور فراخ بھی کرتا ہے، یعنی سارے معاملے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ واللہ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہی وہ آیت تھی، اس جیسی دوسری آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا ہے اور وہ لوگوں سے قرضے مانگتا پھرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ کے تھپڑ مارا اس کے منہ پر، ظالم اللہ کی توہین کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت سے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو، لہم جو ان کا نبی تھا اس وقت کا، ان کو کہا کیا؟ ابعث لنا ملکن، مقرر کیجیے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس بادشاہ کی سرپرستی میں لڑیں گے، اس کی سربراہی میں لڑیں گے، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کریں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ بنی اسرائیل کا، کہ کوئی نبی تھے تو اس نبی کو یہ کہا ان کے سرداروں نے کہ جناب ہمارے لیے ایک آپ بادشاہ مقرر کریں، ہم اس بادشاہ کی کمان میں جو ہے نا وہ کفر کے خلاف جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو اس نبی نے کہا ویکھیا جے کدھر اے نہ ہوئے کہ جہاد توڑتے فرض ہو جائے، بادشاہ مقرر ہو جائے تسی نس جاؤ، تسی آکو جی ہاں لڑنا ہی نہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ساڈے بچے دشمن دی قید وچ نے، ساڑیاں عزتاں خراب ہوئیاں نے، ساڑے گھروں نہ لٹ لے نے، تے اسی انہاں دے خلاف لڑیے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب حقیقت یہی ہوئی کہ جب اللہ نے جہاد کو ان پر فرض کر دیا، بادشاہ مقرر ہو گیا، پھر نس گئے، پھر جہاد کرنے والے تھوڑے ہی رہ گئے، تے چوری کھانے والے چوکے سن وہ نس گئے۔ فرمایا اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی لہم، اپنے نبی کو، ابعث لنا مالکن، مقرر کیجیے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس کی سربراہی میں اللہ کے راہ میں لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ اس نبی نے کہا هل عصیتم، کیا شاید کہ تم ان کتب علیکم القتال، ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کر دیا جائے تمہارے اوپر لڑائی کو، قتال کو، اللہ تو قاتلو، تو تم قتال کرو ہی نہ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا جائے اور تم قتال کرو ہی نہ، اللہ تو قاتلو، تم قتال کرو ہی نہ۔ قالو، انہوں نے کہا وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا، حالانکہ تحقیق نکالا گیا ہے ہم کو، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے، پتر ساڈے کولو ساڈے کھو لے گئے، گھر ساڈے کولو ساڈے کھو لے گئے، تے حالے بھی ایسا نہیں لڑنا تے اور کدوں لڑنا ہے، تسی بادشاہ بناؤ اسی لڑنا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر قتال کو، جب جنگ کو ان پر فرض کر دیا گیا، لڑائی کو ان کے اوپر فرض کر دیا گیا، تو پھر کی ہویا؟ وہی ہویا، تولو، سارے پھر گئے، تولو، سارے چوری کھانے والے نس نس گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ہی ان میں سے، جان دینے والے کم ہی ہوتے ہیں، چوری کھانے والے چوکے ہوندے نے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پروانے سارے ہی بندے نے، پر چوکے چوری کھانے والے ہوندے نے، جان دینے والے تھوڑے ہوندے نے، چوری کھانے والے نس جاندے نے، جان دینے والے تھوڑے ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے معاملات زندگی کے اندر، جب مشکل کوئی آتی ہے نا، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جناب جتھے تہاڈا پسینہ ڈگے گا تے ساڈا خون ڈگے گا، وہ خون ڈگن والے مگروں نظر ہی نہیں آتے، نس نس جاندے ہیں، تے او پھر ہور ہی کو ہوندے نے جڑے خون ڈگدے نے، ہیں سارے نس نس جاندے نے۔ ایتھے میرا مطلب کہ کوئی معاملہ کسی مسیتی بن جائے، پولیس پہ آ جائے، تو وہ جڑے نعرے مار دے نے سارے نظر ہی کو نہیں آتا۔ فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر لڑائی کو، قتال کو، تولو، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ہی ان میں سے باقی بچے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔
اللہ نے تواڈے واسطے طالوت نو بادشاہ بنا دیتا ہے، اودی سربراہی دے اندر جنگ کرو۔ قالو وہ کہنے لگے، ہونے کو لگے ہیلے کرن، طویلاں کرن، قالو کہنے لگے انا یکون لہ الملک، لو جی طالوت کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، علینا ہمارے اوپر، طالوت ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے بادشاہت کے۔ اچھا جی تسی زیادہ حقدار ہو، ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਲਮ ਯੂਤ ਸਾਤ ਮਿਨਲ ਮਾਲ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੂਤ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੂਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਾਲਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦਾ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦਾ? یہ چنگا تو کام کیتا ہے، چنگا انصاف کیتا جے۔ ولم یوتا سات من المال، اور وہ نہیں دیا گیا مال کی وسعت، وہ والا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ اکبر۔ تو آگے سے نبی نے پتہ کیا جواب دیا؟ قالا، فرمایا اس نبی نے، ان اللہ استفاہ، بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، اس کو اللہ نے تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس کو زیادہ بنایا ہے علم اور جسم کی وسعت میں، کشادگی میں۔ کی مطلب اللہ نے انہوں طاقت بھی بڑی دیتی ہے جیڑی تواڈے کول کوئی نہیں، تے اللہ نے انہوں علم بھی بڑا دیتا ہے جیڑا تواڈے کول کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا بادشاہت کا معیار کیا ہے، حکومت کا معیار کیا ہے، کہ حاکم وہ بنے، بادشاہ وہ بنے، سربراہ وہ بنے جو جسمانی طور پر بھی مضبوط اور طاقتور ہو اور علم والا بھی ہو۔ جاہل تے ہوا آئے تے او جناب عمران وزیر اعظم سب اڑتے لگے جان ہیں جی، انج دے حکمران اسلام کے مطابق نہیں ہوتے۔ اسلام کے مطابق حاکم اس کو بننا چاہیے جو مضبوط ہو جسمانی لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی وہ صاحب علم ہو، تو ایسے لوگوں کو بادشاہت ملتی ہے۔ ورنہ کہ مال دے نال بادشاہت نہیں ملدیاں، بادشاہت ملدیاں نے علم اور جسم دی مضبوطی دے نال۔ اور طالوت دے اندر دوویں چیزاں پائیاں جاندیاں نے، او دے کول علم بھی ہے تے جسمانی طور تے بھی بڑا مضبوط اور طاقتور جنگجو آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ وزادہ بسطۃ، اور اللہ نے اس کو زیادہ کیا ہے کشادگی میں، فی العلم والجسم، علم اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ دی مرضی ہے، جنہوں چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، جے تسی مان لو نا تے میں تمہیں دس دینا وا کہ دی بادشاہ دی نشانی کی ہے۔ چلو یہ بھی تسی تمہیں میں دس دیا کہ انہوں بادشاہ اللہ نے بنایا تے دی بادشاہ دی نشانی بھی میں تمہیں دس دینا۔ نشانی کی ہے، ان آیت ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما اس چیز سے، تارا کا آل موسیٰ، جس کو چھوڑ گئے آل موسیٰ، و آل ہارون، اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ نا بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی متروکہ چیزیں تھیں، اور وہ اس تابوت کو، اس صندوق کو اپنے پاس رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ صندوق ہمارے پاس ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اترتی رہے گی اور ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اب ہوا یہ کہ جس دشمن نے ان پر حملہ کیا نا، وہ ان کے بیٹے چھیننے کے ساتھ ساتھ نا، ان کے گھر چھیننے کے ساتھ ساتھ ان سے تابوت بھی چھین کے لے گیا، انہیں تابوت بھی کھو لیا انہاں کولوں، تے ہونے بڑے پریشان سن۔ تے وہ تابوت انہاں واسطے بڑی ہستی سی، ایک بڑی عظیم چیز سی انہاں واسطے۔ تو اس نبی نے کہا، لو اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، اس کے برحق بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارا چھینا ہوا تابوت تم تک واپس پہنچ جائے گا، اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، فرشتے اس کو لے کے آئیں گے، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پر جس وقت طالوت لے کر نکلے لشکروں کو، اب معاملہ طے پا گیا، تو طالوت لشکروں کو لے کر نکلے۔ فلما فصل، پس جب نکلے طالوت بالجنود، اپنے لشکر کو لے کر، لشکروں کو لے کر، قالا، تو کہا، اپنے لشکروں کو کہا، ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا، بنہارن، ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، پس جس نے اس نہر سے پی لیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس سے نہ چکھا، فانہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف، مگر جس نے چلو برا، غرفتن، چلو برنا بیدہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی اس راستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا، ہاں اینا کو ہے کہ چلو بھر کے چلو ایک پانی پی لو، یہ جو زیادہ پانی نہیں پینا، جنت پانی اتھوں پی لیا،
ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਮਗਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ انشاءاللہ میرے نال رہے تے اسی جنگ بھی کریں گے۔ تو اب جب اس نہر کے اوپر پہنچے نا فشاربوا منہ، تو سب نے پانی پی لیا اس سے، وہ ایڈے طرح آئے سن اوتھے لمیاں پی گئے تو پانی پین لگ پے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، یعنی تھوڑے ہی بچے، باقی سب جو تھے نا اکثر انہوں نے اس سے پانی جو ہے نا وہ پی لیا۔ فشاربوا منہ، بس انہوں نے پی لیا اس سے پانی، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ہی بچے ان میں سے۔ فلما جاوزہ ہوا، بس جب انہوں نے پار کیا اس کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے تھے انہوں نے بھی، اور طالوت نے جب لشکر کو پار کیا نا، قالوا، تو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن ہمارے پاس کوئی طاقت، پانی جو پی لیا سی رج کے اوتھے منہ تیرے منہ ڈگ پے، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی، یعنی مد مقابل جو بادشاہ تھا نا کافروں کا وہ جالوت تھا، اور اس کے لشکر بھی بڑے ہیوی تھے۔ کہنے لگے ہون تو ہی پانی پی لیا ہے تے ہون تے سانوں لتاں باواں جان نہیں رہی تے اسی تو ہونا ایتھے پے ہاں، ساڈے کول تو نہیں لڑیا جاندا، ہاں جی آج کے دن ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی۔ قال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کا بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی وہ تھوڑے لوگ جنہیں ایمان لے آندا سی، جنہیں پانی تھوڑا پیتا سی، وہ کہنے لگے، جنہوں نے یقین سی کہ انہوں نے اللہ نے ملاقات کرنی ہے، وہ کہنے لگے حضرت طالوت جی پریشان ہونے دی کوئی لوڑ نہیں، اسی تھوڑے ہیں تے پھر کی، انہوں نے پانی جنہیں پیتا ہے نا پی رہن دے انہوں نے ایتھے ہی، اسی چل کے لڑنے ہاں، تے وچوں کئیاں کیا کہ اسی تھوڑے ہیں، کہنے لگے پھر کی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ، کتنی ہی مرتبہ تھوڑی جماعت غالبات غالب آ جاتی ہے، فیۃ کثیرۃ، زیادہ جماعت پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے زیادہ جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فہزموہم باذن اللہ، پس وہ گئے، انہوں نے جا کر ان سے لڑائی کی، تو پھر کیا ہوا؟ اچھا، ولما برزوا، اور جس وقت آمنے سامنے ہوئے، جب وہ گئے جا کر انہوں نے ان کے ساتھ جنگ شروع کی، ولما برز، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے، لجالوت و جنودہ، جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، جب وہ جا کر جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے، صفیں بن گئیں، قالوا، تو پھر ان ایمان والوں نے دعا کی، تو معلوم ہوا کہ اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہی بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ولما بارزوا، اور جب انہوں نے سامنا کیا جالوت کا، جالوت، جب وہ جالوت کے آمنے سامنے ہوئے، وجنودی، اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں آمنے سامنے ہوئے، قالوا، تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر، ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ہم پر ڈال دے صبرن صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم پر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہم کو ثابت قدم رکھ۔ ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبرن صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے خلاف، یعنی یہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے پھر ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ فہزموہم باذن اللہ، بس انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی طالوت اور اس کے لشکروں نے، حالانکہ وہ تھوڑے تھے، جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست دے دی۔ کیا دے دی؟ شکست۔ فہزموہم باذن اللہ، بس شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے۔ وقاتل داؤد جالوتا، اور اس طالوت کے لشکروں میں ایک فوجی تھا جس کا نام تھا داؤد، طالوت کے لشکروں میں ایک فوجی تھا جس کا نام تھا داؤد۔ اس داؤد بڑا طاقتور سی، نشانے باز بڑا سی، اس داؤد نے بادشاہ جالوت کو قتل کیا، وہ جو کافروں کا بادشاہ تھا نا جالوت، اس کو داؤد نے قتل کیا، اور وہی داؤد بعد میں اللہ کا نبی بن گیا اور داؤد علیہ السلام ہو گئے۔ بات سمجھا رہی؟ بادشاہ بھی بن گئے اور اللہ کے نبی بھی بن گئے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ جالوت جو تھا نا، یہ پورا سر سے پاؤں تک پورا جو ہے نا وہ زرہ کے اندر بند تھا، لوہے کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہی بندہ قتل کر سکتا ہے جس کا نشانہ بڑا پکا ہو، اور جو آنکھوں والا حصہ ہوتا ہے یا جو حصہ ایسا ہے جس کے اوپر زرہ نہیں ہے، اس کا نشانہ لے کر وہاں پر تیر مارا جائے تو اس کو قتل کیا جائے، یہ ایک طریقہ تھا۔ تو پھر اس کو حضرت داؤد نے قتل کیا جو بعد میں اللہ کے نبی بنے اور بادشاہ بھی بنے۔ فہزموہم باذن اللہ، شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے طالوت اور اس کے لشکروں نے۔ وقاتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو،
اور پھر داود کو اللہ نے کیا کیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دے دی پھر اللہ نے اس کو بادشاہت والحکمت، اور حکمت اللہ نے پھر داود کو حکمت بھی دے دی، یعنی نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دیا، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو سکھایا جو کچھ وہ چاہتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا روکنا، دور کرنا لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب کوئی سرکشی پر زیادہ اتر آتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے ہی ایسا ایک لشکر تیار کرتے ہیں جو ان کے مد مقابل آتا ہے اور ان کی بغاوت کو کچل دیتا ہے، ان کی سرکشی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ظلم بڑھتا ہی جاتا، پھر سرکشی بڑھتی ہی جاتی، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب کہیں سرکشی اور بغاوت بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے خلاف ایک لشکر تیار کرتے ہیں جو ان کی بغاوت اور سرکشی کو کچل دیتا ہے۔ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو پھر کیا ہوتا، پھر البتہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ پھر ظلم ہی ظلم ہونا تھا ہر طرف، پھر زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والا ہے علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں، یہ جتنے بھی واقعات پیچھے بیان ہوئے ہیں نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک قصے کہانیاں نہیں، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک آپ البتہ پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ ان برحق واقعات کو بیان کرنا یہی آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ یہ حق واقعات ہیں اور یہ آپ بیان کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔